کہتے ہیں میں نیچے اترا درخت سے، فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جیسے ہی میں نے یہ سنا کہ آخری نبی کا ظہور ہو گیا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اسی انتظار میں تو میں وہاں پہنچا تھا، اسی تلاش میں. تو فرماتے ہیں میں نے جب سنا تو میں نے آ کے مالک سے پوچھا اپنے، جلدی سے درخت سے اتر کے، کہ اب کیا کہہ رہے ہیں اس شخص سے جو کہہ رہا تھا. تو وہ دونوں بہت غصے میں تھے. وہ کہنے لگے تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا مطلب اس سے. مجھے ڈانٹ کے ایک طرف کر دیا گیا، لیکن مجھے یہ خبر پہنچ چکی ہوئی تھی. فرماتے ہیں پھر میں یعنی پتہ چلتے چلتے پورے مدینہ میں بات پھیل گئی ہوئی تھی. میں نے کچھ کھجوریں لی اور جا کے ان کی خدمت میں پیش کی. میں وہ نشانیاں دیکھنا چاہتا تھا جو مجھے اہل کتاب کے پادریوں نے بتائی ہوئی تھی. میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، مسافر اور اجنبی ہیں، میں یہ آپ کے لیے تحفتاً لے کے آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پہلے یہ صدقے کی کھجوریں لے کے گئے. اللہ کے رسول صدقے کی ہیں، یعنی اللہ کے رسول تو نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ مسافر ہیں، اجنبی ہیں، اس لیے میں صدقے کی کھجوریں لے کے آیا ہوں، آپ میری طرف سے قبول کر لیں. آپ نے اسے قبول کیا اور صحابہ سے فرمایا کھاؤ، خود نہیں کھایا اس میں سے. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا ایک نشانی تو پوری ہو گئی. یہ نہیں تھا کہ آخری نبی ظاہر ہو گیا تو فوراً قبول، وہ اپنی نشانیاں بھی پوری کرنا چاہتے تھے. فرماتے ہیں پھر میں جب مجھے موقع ملا میں پھر کھجوریں کچھ لے کے گیا اور جا کے عرض کیا کہ اس دن آپ نے صدقے کی کھجوریں نہیں کھائی تھی تو مجھے بہت یعنی دل کو کچھ ہوا، تو آج میں آپ کے لیے تحفے کی کھجوریں لے کے آیا، آج تو آپ ضرور کھائیے گا. مجھے پتا چلا آپ صدقہ نہیں کھاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے صدقہ حرام ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو پھر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقے کی وہ جو کھجوریں تحفے کی تھیں آپ نے وہ قبول کی، خود بھی کھائیں اور صحابہ کو بھی ساتھ میں کھلائیں. فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی، لیکن تیسری نشانی کے انتظار میں تھا. اب دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اوپر بدن پہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اگر یہ کہوں کہ آپ اپنی کمر دکھائیں تو مناسب سا نہیں لگتا. فرماتے ہیں ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی قبر کھودائی ہو رہی تھی، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تھے موجود، اور آپ نے اپنی چادر جو ہے وہ کمر سے تھوڑی سی ہٹائی ہوئی تھی تو مجھے وہ مہر نبوت نظر آ گئی. یہ آگے بڑھے، مہر نبوت پہ بوسہ دیا اور زاروں کی تار رونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تمہیں کیا ہوا، یعنی کیا بات ہے، ایسے کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے پھر اپنا پورا داستان سفر ذکر کی کہ اللہ کے رسول میں فارس کے اصفہان کے شہر سے چلتا ہوا یہاں تک پہنچا، منڈیوں میں بکتا بکاتا اور اپنی پہچان اپنی شناخت سب کچھ کھو چکا ہوں اس دین حق کی تلاش میں. اللہ کے رسول مجھے آج دین مل گیا ہے، مجھے حق کا وہ راستہ، وہ میری منزل مل گئی ہے جس کی تلاش میں اب تک پہنچا ہوں یہاں پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دین کے احکامات سکھائے. اور پھر جب مکہ والے چڑھائی کرنے آئے تھے نا مدینہ پہ، سارے جمع ہو کے، سارے آس پاس کے احزاب کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں، یعنی سارے عرب قبائل متحد ہو کے اور پیچھے سے منافق بھی، تمام لوگوں نے مل کر تہیہ کیا کہ مدینہ پہ چڑھائی کریں گے. سامنے سے کافر، پیچھے سے یہود اہل کتاب جو تھے جن سے معاہدے تھے، انہوں نے کہا ہم خلاف ورزی کر دیں گے معاہدے کی، اور بیچ میں مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں گے. اس وقت صحابہ کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تھا کہ کیا کیا جائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ سارے شہر کے گرد خندق کھود دی جائے، اور تاکہ دشمن جو ہے وہ آگے ہی نہ بڑھ سکے. اللہ کے رسول ہم اپنے علاقے میں ایسے ہی کرتے تھے، جب ہماری تعداد کم ہوتی تھی نا جنگ لڑنے کے لیے، ہم کافی نہیں ہوتے تھے دشمن کے مقابلے میں، تو ہم اپنے شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ مل کر 20 دن میں وہ خندق کھودی تھی، جس کے ہم تفصیلات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کو لقب عطا فرمایا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو، الخیر کا، یعنی بھلائی ہے یہ ہمارے لیے. اور پھر اس دن یہ وہ دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت، یہ بھی چونکہ کہیں سے آئے تھے مسلمان بھی ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردہ صحابی تھے نا جو، ان کا بھائی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا رضی اللہ عنہ. تو ان کو یہ دونوں بھائی بن گئے. اب سلمان فارسی کے یعنی بعد کی بات ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قاضی مقرر کر دیے گئے. یہ ان کو وصیت کر رہے ہیں دیکھو اگر تم فیصلہ صحیح کرو گے، اگر تم مصنوعی قاضی ہوئے نا تو تمہارے فیصلے سے لوگ خوش نہیں ہوں گے، انصاف پہ مبنی فیصلہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے تم مصنوعی قاضی ہو، اور اگر تم صحیح انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو گے تو مطلب ہے تم حقیقی طور پہ قاضی ہو. تو یہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ پہ ان کی اس وصیت کا اس قدر اثر تھا، جب وہ فیصلہ کر چکتے تھے لوگوں کے معاملات کا تو پھر ان سے پوچھتے تھے واپس بلا کے مجھے بتاؤ میں مصنوعی قاضی ہوں، میں نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا؟
दोबारा अपना सारा मुकदमा मेरे सामने दोहराओ ताकि मैं देख सकूं मैंने सही फैसला किया या नहीं। इस कदर एहतियात बरतते थे। तो ये अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई भी बना दिए गए। फिर जब खंदक खोदी जा रही थी तो अंसार कहने लगे कि ये मदीना के रहने वाला है। पहले से मदीना में रह रहे थे ना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी पाक के आने से पहले। अभी आप मदीना नहीं पहुंचे थे मक्का से, ये पहले ही रह रहे थे। तो जब खंदक खोदी जा रही थी अंसार कहने लगे कि अल्लाह के रसूल ये अंसार में से हैं, सलमान हमारे हैं, सलमान अंसारी हैं, हमारे साथ खोदेंगे। मुहाजिरीन कहने लगे ये भी हिजरत करके आए हुए हैं, मक्का मदीना के रहने वाले नहीं हैं, तो ये अंसार हैं, मुहाजिरीन के साथ मिलकर खंदक खोदेंगे। अंसार कह रहे थे हमारे साथ खोदेंगे, ये अंसारी हैं। मुहाजिर कह रहे थे हमारे साथ मिलकर खोदेंगे, ये मुहाजिर हैं। हर बंदा हर ग्रोह चाह रहा था कि सलमान उनके साथ मिल जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये बात पहुंची तो आपने फरमाया सलमान तो मेरे अहले बैत में से हैं। इनको उस दिन ये शर्फ हासिल हुआ कि ये अहले बैत में शामिल हो गए। नबी पाक ने फरमाया मेरे घर वालों में से। इतना अल्लाह के नबी ने इनको मुकाम और फजीलत और मर्तबत दी। यही वजह थी कि इसके बाद जिंदगी भर कभी इन्होंने सदका नहीं खाया, क्योंकि सदका अहले बैत पे, नबी पाक की आल पे हराम है। और उस दिन से हजरत सलमान फारसी से अगर कोई इनका नसब पूछता था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनका नाम भी सलमान रखा। फिर उस दिन से कोई पूछता था ना सलमान फारसी से कि आपका नसब क्या है, बाप दादा नसब पूछा करते थे अरब के लोग, तो फरमाते थे सलमान बिन इस्लाम, सलमान इस्लाम का बेटा है, मैं किसी चौधरी या वडेरे का बेटा नहीं हूँ, मैं दीन इस्लाम का बेटा हूँ। तो ये पहचान थी हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की। और इन्होंने अपनी जिंदगी अहले बैत की तरह ही गुजारी, फक्र फाका के साथ। फरमाते हैं इन्होंने अपना घर नहीं बनाया,